کا نام ہے تفعیل، یا الف لام آپ لگائیں گے اس کے ساتھ، آپ کہیں گے التفعیل۔ التفعیل ماضی تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہاں، لیکن تھوڑا سا وہ تھوڑا دیا تھا آپ کو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لفظ جو ہے مثلا فعلہ ہے، فعلہ، اس میں عین کلمہ ڈبل کر دیتے ہیں تو یوں بنے گا، فعلہ سے کیا بنے گا؟ فعلہ، یعنی ایک حرف کا اضافہ کیا، عین کلمے کا اضافہ۔ فعلہ سے کیا کیا؟ فعلہ۔ معنی ابھی میں بتاتا ہوں مثال کے طور پہ، اگر ہمارے پاس ہوگا ماضی میں ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فعلہ، فعلہ نہیں۔ اب دیکھیں فعلہ اور فعلہ میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان زمین میں معنی کا۔ فعلہ اور مضارع میں جا کر کے اس کا وزن رہے گا یفعل، 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 تشدید کے نیچے زیر ہے، انہیں زیر ہے، یفعل، یفعل نہیں، فعل، یفعل، فعل ماضی میں اور کتنے سیغے؟ 14 سیغے، یفعل میں 14 سیغے، اور امر فعل، فعل آخر کو ماضی سے بنتا ہے، فعل سے فعل، فعل، اور اسم کچھ کٹ کرا، اسم الفاعل بنے گا مفعل، بولیے مفعل، ایلن، عین کی کسرہ سے، عین کی کسرہ سے، اور مفعول، اسم المفعول مفعل، مفعل، تو عین کلمے کی کسرہ سے بنتا ہے اسم الفاعل، اور عین کلمے کی فتح سے بنتا ہے اسم المفعول۔ مفعل کام کرنے والا، کام کرانے والا، مفعل وہ کہ جو کام کرایا گیا ہو۔ اب آپ تصریف پہلے کیجئے، پھر میں بتاتا ہوں اس کے خاص طور پہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعل سے کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا فعل، ہی فعلت، عین کلمہ مشدد ہے اور اس کو ذرا رک کے پڑھیے۔ جو حرف مشدد ہو اس کو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، پہلی بار ساکن، دوسری بار حرکت والا۔ تو کیا کریں گے؟ فا، عین پڑھا گیا، پھر دوبارہ فا، عین 2 بار، فعل، ہوا، ہی فعلت، ہما، ہم، ہن، فعلنا، انت، انت فعلتی، انتما فعلتما، انتما فعلتما، انتم فعلتم، انتن فعلتن، انا فعلت، نحن فعلنا۔ پھر یفعل میں بھی کتنے سیغے؟ 14 مضارع میں، یفعل، ہوا، یفعل، ہی تفعل، ہما یفعلان، ہما تفعلان، ہم یفعلون، ہن یفعلن، انت تفعل، انت تفعلین، انتما تفعلان، انتما تفعلان، انتم تفعلون، انتن تفعلن، انا افعل، نحن نفعل۔ پھر اس کے 6 سیغے مخاطب کے، فعل، فعلی، فعلا، فعلا، فعلتا، فعلو، فعلنا، ٹھیک ہے۔ مفعل کے بھی 6 سیغے اسم کے، یہ تو یہاں تک فعل تھا، یہاں سے مفعل، ادھر فعلت مؤنث کے لیے، ادھر مفعلون یلینا، اور ادھر مفعل، اور مفعل، مفعل 6 سیغے، مفعلت، مفعلان، مفعلتان، مفعلون،
اچھا ساری توجہ ہم اس فعل کی تصریف پر نہیں دیں گے، کیونکہ یہ کتاب میں آگے ٹیکسٹ میں آئے گا، آپ پہچانتے جائیں گے فعل کو. تو استاد بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں مدد دے گا، پوچھے گا کس باب سے ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، جمع کا ہے، مفرد کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، تو آپ کو پہچان آتا جائے گا. یہاں صرف ایک رول آپ کو اگر آئیڈیا آپ کو ہو گیا تو اتنا کافی ہے، یاد رہے نہ رہے وہ الگ بات ہے. دوسری بات جو ضروری ہے وہ تصریف آپ کو آنی چاہیے، سمجھے، تصریف تو آنی چاہیے. اب یہ 6 صیغے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جس خصوصیت کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہے تدریج کے لیے. اب آپ پوچھیں گے تدریج کیا چیز ہے؟ تدریج ہے کسی کام کا سسٹمیٹک انداز میں کرنا. جو اعمال ہم جو افعال ہم سسٹمیٹک ترتیب وار طریقے سے کرتے ہیں، اس کے لیے یہ فعل، اس کے لیے یہ وزن استعمال ہوتا ہے باب تفعیل. مثال کے طور پہ آپ کے پاس فعل ہے نزلہ، ہے نا. نزلہ مانے اترا مجرد میں. تو جب ہم اس کو یوں کریں گے، ادھر نزلہ سے جب ہم بنائیں گے نزلہ مانے اترا، تو نزلہ مانے اتارا. ایک تو متعدی ہو گیا اور دوسرا پہلے سمجھ لیجیے، ہم نزلہ کے فعل کو متعدی کرنے کے لیے افعال کا بھی استعمال کرتے ہیں اور تفعیل کا بھی استعمال کرتے ہیں. تفعیل کا افعال کا استعمال کریں گے تو نزلہ سے بنے گا انزلہ، ٹھیک ہے. اور اگر تفعیل سے استعمال کریں گے تب بنے گا نزلہ، ٹھیک ہے. اب جہاں ہمیں صرف تعدیہ مراد ہو بنانا، وہاں باب افعال سے استعمال کریں گے. لیکن جہاں تعدیہ کے ساتھ ساتھ، تعدیہ مانے لازم کو متعدی بنانا. تو جہاں ہمیں تعدیہ کے علاوہ اس میں تدریج بھی لانا ہو کہ اس میں تعدیہ بھی ہوا لیکن سسٹمیٹکلی ہوا، تب ہم بجائے افعال کے کس پر لے جائیں گے، فعل کو تفعیل پر لے جائیں گے. اب نزلہ بھی استعمال، نزلہ جو ہے مجرد ہے، قرآن پاک نے دونوں نزلہ کو انزلہ باب افعال سے بھی استعمال کیا ہے اور مثلا جہاں اللہ پاک کی مراد ہو کہ قرآن پاک میں نے نازل کیا جملہ طور پہ، کلی طور پہ، وہاں انزلہ فرمایا. انزلہ الیک الکتاب، جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری. تو اردو میں ترجمہ تو اتارنا ہی ہوگا یا نازل کرنا ہوگا. اور نزلہ کا بھی آپ اردو میں ترجمہ وہی کریں گے، لیکن جو ان کے اندر معنی ہے وہ وہیں رہیں گے عربی میں. وہ تو ٹرانسمٹ نہیں ہوں گے آپ کے اردو میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو عربی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. اور اللہ کا بھی ارشاد ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. میں نے قرآن پاک کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب یہ انزلہ اور نزلہ کے اندر جو معنی ہیں، دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے جو آپ کو اس کا سبسٹیوٹ ورڈ دے گا. ہم کام چلاؤ کر سکتے ہیں ترجمہ، لیکن نہیں کر سکتے. انزلہ کا بھی آپ ترجمہ لکھو گے اتارا، اور نزلہ کا بھی لکھو گے اتارا، جبکہ دونوں کے اندر آسمان زمین کا فرق ہے. انزلہ جہاں اللہ نے فرمایا وہاں مراد ہے پورے قرآن کا آنا، ٹھیک ہے، دفعتاً آنا، بیک وقت آنا. اور یا آ کر کے جب قرآن پاک قریباً پورا ہو گیا، مثال کے طور پہ 114 صورتوں میں سے 100 صورتیں آ گئی یا 90 صورتیں آ گئیں، تو اس وقت اکثر حصہ آ گیا. اللہ پاک نے اس جگہ پر قرآن کریم کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال فرمایا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ نعوذ باللہ آپ نامراد ہو جائیں. ہم نے تو خوشحالی کے لیے آپ کو قرآن دیا ہے، غیر خوشحالی کے لیے نہیں دیا. یعنی آپ کی خوش بختی اور خوشحالی کے لیے قرآن کو نازل کیا، اس لیے نہیں کیا کہ آپ خوش بختی کے بجائے بدبختی کے شکار ہو جائیں. تو اللہ پر انزلہ فرمایا. لیکن جہاں نزلہ فرمایا وہاں مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ قرآن آیا، بقدر ضرورت قرآن آیا. پہلے جس چیز کی ضرورت تھی وہ آیا،
اس کے بعد جس کی ضرورت تھی وہ آیا، اس کے بعد جس کی ضرورت تھی وہ آیا، سمجھ میں آیا؟ تو درجہ بدرجہ سسٹمیٹکلی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر آ گیا ہے لوح محفوظ سے قرآن پاک بیک وقت. ایسا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جب فرمایا یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جب فرمایا تو تب مراد ہے اس سے بیک وقت آ جانا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انزلنا میں جو ہے لفظ اس کا مطلب ہے لوح محفوظ سے اٹھا کے آسمانی دنیا پر آیا قرآن پاک بیک وقت، وہاں انزلنا کا لفظ کیا. پھر جہاں وہاں سے رفتہ رفتہ دنیا پر آیا وہاں تنزیل کا لفظ استعمال فرمایا، نزلہ کا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ تبارک الذی نزل القرآن یا اور بھی کئی جگہوں پہ وہاں مراد ہے کہ جس نے سسٹمیٹک یہ قرآن اتارا ہے، سمجھے؟ تو گویا سسٹمیٹکلی جس چیز میں سسٹمیٹکلی درجہ بدرجہ کام کرنا ہو تو جس فعل کے لیے یہ خصوصیت لانی ہو اس کو ہم باب تفعیل سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال ہم ادھر کیا کہیں گے، بولیے. نزلہ اگر ہمارا فعل ہے تو اس کو کیا بنائیں گے؟ نزلہ. نزلہ. اور ادھر کیا کہیں گے تصریف ماضی میں؟ بولیے نزلہ. ینزل. اور امر کیا ہے؟ نزل. نزل. اور ادھر منزل. منزل مانے اتارنے والا. تو اللہ تعالیٰ منزل ہے، منزل. اور منزل مانے اترا ہوا، یعنی قرآن منزل ہے. اس کا منزل کون ہے؟ اللہ. اور منزل کیا ہے؟ قرآن. سمجھ میں؟ اچھا، ہم اسی سے کہتے ہیں مثال کے اور بھی کئی معنی کے لیے باب تفعیل استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کے اندر تادیہ اور تادیہ تو ہے ہی، اس کے اندر تدریج بھی آتی ہے، درجہ بدرجہ کسی کام کا کرنا. مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں درسہ کا لفظ. درسہ مانے درسہ کا لفظ مانے اس نے پڑھا. درسہ مانے اس نے پڑھا. اس کو باب تفعیل پر لے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ درسہ مانے پڑھایا. اب پڑھایا کیسے جاتے ہیں؟ آپ کب آئے تھے ادھر؟ مارچ اپریل میں. تو اگر بتائیں تو بٹن دبے تو دبو راٹ سے گو سورے. یہ سے میرے دوست ایک فرمایا کرتے تھے کہ آگے زمانہ فرمایا کر ابھی بھی کہتے ہیں آگے زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ اب کوئی سکولوں مدرسوں میں نہیں جائے گا پڑھنے کے لیے. سمجھے؟ اس نے جوک میں کہا تھا لیکن لگتا ہے یہ کبھی حقیقت ہو جائے گی. کہا اب لوگ جائیں گے پیٹرول پمپوں کی طرح علم کے پمپ ہوں گے. آدمی جائے گا تو بولے گا تسے متراؤ فزکس 10 لیٹر، تسے متراؤ کیمسٹری 10 لیٹر، تسے متراؤ عربی لیٹر کھنڈ. عربی کو کم ہی ضرورت لگا. تو آگے یہ بیک وقت. تو آپ جب یہاں آئے تو آپ کو بٹن دبا کر علم تھوڑی ملا، یہ سسٹمیٹکلی ملے گا آپ کو، ہے کہ نہیں؟ پہلے الف با کے بارے میں آپ نے پڑھا، پھر اس کے بعد اعراب کے بارے میں پڑھا، پھر دوسری چیز کے بعد. تو علم جو پڑھایا جاتا ہے وہ سسٹمیٹک انداز میں پڑھا، اسی لیے درسہ سے درسہ کا. سمجھ میں؟ تو کیا کہیں گے؟ درسہ مانے اس نے پڑھا. درسہ کہاں معنی چلے گئے؟ پڑھایا. درسہ حامد و درسہ معلم. حامد نے پڑھا اور استاد نے اس کو پڑھایا. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح سے ہے مثلا علم. تو کیا کہیں گے ادھر؟ درسہ. ادھر یدرس. ادھر درس. ادھر درس. درس کے بعد ادھر مدرس، را کی زیر کے ساتھ پڑھانے والا. ادھر مدرس. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے علمہ ہے لفظ. علمہ مانے اس نے جانا. اور اگر کسی دوسرے کو جانوایا تو کہیں گے علامہ. علامہ جانوایا یعنی سکھایا. تو سکھایا بھی جاتا ہے سسٹمیٹک انداز میں. تو گویا باب تفعیل جو ہے یہ بنا ہے کس کے لیے؟ خاص طور پہ
تدریج کے لیے، اور بھی معنی ہیں، کئی معنی ہیں. ایک منٹ میں آپ کو ذرا تاکہ ذہن میں آپ کو رہے. جب سارا نحو آپ ختم کریں گے تب مثال کے طور پہ باب تفعیل جو ہے 9 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتنے معنی کے لیے؟ اب آپ کو ابھی یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، صرف نام میں بتاتا ہوں. ایک آتا ہے ابتدا کے لیے، دوسرا آتا ہے اتخاذ کے لیے معنی، ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، موٹی اصطلاح ہیں. تیسرا آتا ہے تجنب کے لیے بھی استعمال آتا ہے. چوتھا آتا ہے تحول کے لیے. پانچواں تعمل کے لیے. چھٹا تدریج کے لیے، میں نے آپ کو تدریج بتا دیا، تدریج کے لیے. ساتواں تکلیف کے لیے آتا ہے، تکلف کے لیے آتا ہے. آٹھواں سیرورہ کے لیے آتا ہے. نوواں متاوع کے لیے آتا ہے. مثالیں آگے دی ہوئی ہیں، ایک ایک مثال. تو جب آپ تھوڑی سی عربی پڑھیں گے تبھی مثالوں سے جب سمجھائیں گے آپ کو. ابھی تو آپ کو جملے سیدھے نہیں ہیں، تو ابھی ان کی سارے خواص بتانا، ابواب کے خواص بتانا عبث ہوگا، فضول ہوگا. تو ابھی ایک معنی کو آپ درک کر لیجئے. جو موٹے سے معنی آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ میں نے بتایا آپ کو. تو دراسہ سے کیا بنے گا؟ درسہ سے درسہ اس نے پڑھا، لازم فعل. درسہ حامد، حامد نے پڑھا. درسہ حامد، حامد نے پڑھایا. اب یہ مفعول کو بھی مانگے گا. درسہ حامد علی، حامد نے علی کو پڑھایا. یا درسہ حامد القرآن، یا درسہ حامد التفسیر. سمجھ میں آیا؟ تو لیکن اس کے لیے تو باب تعدیہ کے لیے ہم باب افعال کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اس میں کیا معنی لانے ہیں؟ تدریج کے معنی لانے ہیں. سسٹمیٹکلی کسی کام کا درجہ بدرجہ کسی کام کے کرنے کے لیے، وہ مفہوم لانے کے لیے ہم نے اس کو بجائے باب افعال کے کس پر لیتے ہیں؟ فعل کو تفعیل پر لے جاتے ہیں. تو آج تیسرے ایک حرف کے اضافے سے ہمارا تیسرا فعل اختتام پذیر ہوا. کل ہم 2 حرف کے اضافے سے جو فعل آتے ہیں، شاید ایک حرف کے اضافے سے یہی ہوتا ہے.